کہ پاکستان میں عدلیہ بغیر کسی دباؤ کے کام کر رہی ہے، اپنے فیصلوں کے اندر بالکل آزاد ہے، اور جو بھی اور آج بھی ایک چھوٹی سی بات جو چیف جسٹس صاحب نے فرمائی، بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو ججز اسلام آباد میں موجود تھے ان پر مشتمل آج یہ بینچ بنایا گیا ہے، اور آگے شاید مزید ججز اگر اسلام آباد ہوں گے تو ہم اس کو ایکسپینڈ کر کے اس کو فل کورٹ تک بھی لے جائیں۔ یہ وہ ہے کہ اگر یہ عدلیہ پہ دباؤ نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ یعنی کیا عدلیہ پاکستان کی عدالتیں آپ کی مرضی سے چلیں گی، یا آپ کی مرضی کے فیصلے ہوں گے تبھی عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہے؟ آج شوکت عزیز صدیقی صاحب کے کیس کا حوالہ وہ اس خط میں بھی تحریر کیا گیا، اور یہ بات ضرور کی جا سکتی ہے، اور یہ بات جو ہے این فیکٹس کے مطابق ہے کہ کیا عدلیہ کو جو دباؤ ہے اس کا سامنا صرف کوئی اداروں کی طرف سے جو ایک مبینہ خط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے میڈیا کے اپنے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب ایک انتہائی مختصر نوٹس پہ آج کی اس پریس کانفرنس کی کوریج کے لیے تشریف لائے۔ ویسے تو ملک میں اس وقت کئی ایسے ایشوز ہیں جن پہ میڈیا میں بات ہو رہی ہے اور وہ ایشوز زیر بحث ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو اس وقت زیر بحث ایشو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 ججز ہیں آنریبل، ان کا ایک خط ہے جو انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو تحریر کیا، اور اس حوالے سے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کیس کی سماعت بھی مکمل ہوئی۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 آنریبل ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط تحریر کیا، اس کا جو بنیادی مندرجات تھے وہ یہ تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو عدلیہ کے معاملات ہیں اس میں اداروں کی مداخلت ہے، اور اس حوالے سے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے خط لکھا، اس حوالے سے ہماری رہنمائی کی جائے کہ کیا لا عمل جو ہے وہ اختیار کیا جائے۔ اب چند باتیں جو اس وقت بھی میڈیا پہ جن پہ بات ہوئی، 2 نکات جو ہے وہ اس وقت زیر بحث تھے، میں بہت مختصر ان پہ بات کروں گا، اور پھر آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے اور جو درمیان میں جو ساری اہم اس میں پیش رفت ہوئی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ 2 نکات یہ تھے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ جسٹس ریٹائر شوکت عزیز صدیقی صاحب کے کیس کا حوالہ وہ اس خط میں بھی تحریر کیا گیا، اور اس حوالے سے بھی یہ دریافت کیا گیا کہ چونکہ اس پہ فیصلہ آ چکا ہے لہٰذا آئندہ اگر اس طرح کی کوئی مداخلت ہوتی ہے اس حوالے سے جو طریقہ کار ہے اس کے بارے میں رہنمائی دی جائے۔ جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا معاملہ تھا، چونکہ وہ براہ راست انہوں نے اداروں کے جو فرد ہیں ان کا نام لیا، اور جو ایلیگیشنز انہوں نے لگائے جو بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے حق میں فیصلہ بھی دیا، وہ بھی براہ راست انہوں نے اپنی پٹیشن میں لکھے، لیکن کیسز کے حوالے سے انہیں پریشرائز کیا گیا۔ جو 6 ججز کا خط تھا اس میں اوور آل اداروں کی مداخلت کے حوالے سے بات کی گئی، اور سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ خط تحریر کیا گیا۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو بنیادی طور پہ عدلیہ کے محاسبے کا ادارہ ہے، وہ ایجنسیز کا، اداروں کا، کسی سیاسی جماعت کا محاسبے کا ادارہ نہیں ہے، تو لہٰذا سپریم جوڈیشل کونسل اس میں دائرہ اختیار کیا تھا اس کے اوپر کافی بات چیت ہوئی، اور جو چیف جسٹس آف اسلام آباد سپریم کورٹ ہے، پاکستان سپریم کورٹ، انہوں نے فوری طور پہ اس پہ ایکشن لیا۔ یہ بات بڑی اپریشیبل ہے، اور یہ بات میں اس لیے خاص طور پہ اپنی ابتدائی گفتگو میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ اس کی ریلیونس اس کے بعد کے جو واقعات وقوع پذیر ہوئے ہیں ان سے بہت زیادہ ملتی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اسی دن جس دن یہ خط تحریر ہوا جو 6 ججز ہیں انہیں اپنے گھر مدعو کیا، اور اس کے بعد ان سے تفصیلی بات چیت کی، ان سے ان کے جو خدشات تھے، جو ان کے کنسرنس تھے، ان کے بارے میں بات ہوئی۔ اس کے بعد بغیر وقت ضائع کیے ہوئے فوری طور پہ فل کورٹ کا اجلاس طلب کیا چیف جسٹس صاحب نے، وہاں پہ مشاورت ہوئی،
اور وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا گیا. جب اس کا پتہ وزیر اعظم پاکستان کو ہوا تو انہوں نے بھی بغیر کسی ہیل و حجت کے، بغیر کسی پروٹوکولز میں پڑے ہوئے فوری طور پہ یہ کہا کہ میں اس ملاقات کے لیے بالکل تیار ہوں اور میں سپریم کورٹ جا کے چیف جسٹس صاحب کے چیمبر میں ان سے ملنے کے لیے میں بالکل تیار ہوں. وہ ملاقات بھی ہوئی اور اس کے بعد کنسنسس سے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل پائی گئی، اور وہ بھی جو ہماری وفاقی کابینہ ہے اس کی اجازت سے اور جسٹس ریٹائر صدق جیلانی صاحب کی سربراہی میں یہ کمیشن بنایا گیا. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں سے جو بات ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، جس کے حوالے سے آج آپ سب دوستوں کو اپنے زحمت دی ہے کہ وہ ایک ایسا فورم تھا کہ جس کے اوپر، اور ظاہر ہے وہ ایک آئینی ضابطے کے اندر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل ہوتی ہے اور اس میں تمام نکات سامنے رکھے جانے تھے اور اس کے اوپر ایک تفصیلی فیصلہ بھی آنا تھا، رپورٹ بھی آنی تھی. لیکن بہت افسوس اس بات کا کہ جسٹس تصدق جیلانی صاحب کے حوالے سے میڈیا کے اوپر جس طرح کی گفتگو، جس طرح کے الزامات کی گچھاڑ ایک مخصوص سیاسی جماعت اور ایک گروہ میں کہوں گا اس کی طرف سے کی گئی، نتیجتاً وہ اس جوڈیشل کمیشن کی سربراہی سے مستعفی کہوں یا انکاری ہوئے، اور اس کے بعد چیف جسٹس نے اس کے حوالے سے ایک سو موٹر ایکشن لیا اور آج اس کی پہلی ہیئرنگ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوئی. یہ تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے اس لیے میں نے رکھی تاکہ جو آرڈر آف سیکوینس ہے وہ آپ کے سامنے رہے تمام واقعات کا. اب جو صورتحال ہے اس حوالے سے میں جس سیاسی جماعت کا اور جس گروہ کا میں نے ذکر کیا، اب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور موجودہ جو اس کیس کے حوالے سے سماعت ہو رہی ہے اس کے اوپر جو الزامات کی بچھاڑ کی جا رہی ہے وہ ایک انتہائی افسوسناک اور انتہائی الارمنگ سچویشن ہے. یہ دو لفظ میں نے اس لیے استعمال کیے کہ جو 6 معزز جج صاحبان کا مدعا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عدلیہ کو پریشرائز نہ کیا جائے. عدالتیں کسی طرح کے دباؤ میں کام نہیں کر سکتی اور انہیں دباؤ میں لا کے انہیں فیصلوں کے حوالے سے مجبور نہ کیا جائے. یہ کل مدعا ہے ان کے اس خط کا. اور کیا یہ پریشر جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بات تو چونکہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ٹیک اپ ہوا یہ میٹر اور سب جوڈیس ہے، تو لہٰذا اس حوالے سے تو محدود بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہ بات ضرور کی جا سکتی ہے اور یہ بات جو ہے این فیکٹس کے مطابق ہے کہ کیا عدلیہ کو جو دباؤ ہے اس کا سامنا صرف کوئی اداروں کی طرف سے جو ایک مبینہ خط لکھا گیا ہے اس کے حوالے سے ہے، یا مخصوص سیاسی جماعتیں سوشل میڈیا کے ذریعے، اپنے بیانات کے ذریعے اور ادروائز الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا کے ذریعے جو عدلیہ کے فیصلوں کے اوپر اور عدلیہ کے سوچ کے اوپر جو اثر انداز ہوتی ہیں، کیا وہ پریشر نہیں ہے؟ کیا وہ عدلیہ کو دباؤ میں لانا نہیں ہے؟ کیا وہ اپنے من پسند فیصلے کروانے کا عمل اور کیا ہوتا ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیا وہ اپنی مرضی کے بینچ تشکیل دلوانا نہیں ہے؟ آج جو چیف جسٹس صاحب نے جس بینچ کی تشکیل کی اسی پہ بات کر لیتے ہیں. جب یہ سو موٹر ایکشن لیا گیا تو اس وقت وہ تمام ججز جو اسلام آباد میں موجود تھے ان پہ مشتمل یہ جو لارجر بینچ ہے یہ تشکیل دیا گیا. اب اس لارجر بینچ کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف کو اعتراض، ججز کا نام لے کے ان کی کردار کشی، اور اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان ان کے حوالے سے جو ہے متنازع گفتگو. میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ عدلیہ پہ دباؤ نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ یعنی کیا عدلیہ پاکستان کی عدالتیں آپ کی مرضی سے چلیں گی یا آپ کی مرضی کے فیصلے ہوں گے تبھی عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہے، تبھی عدلیہ غیر جانبدار ہے اور تبھی عدلیہ میرٹ پر فیصلے کر رہی ہے؟ کسی جگہ کے اوپر عمران خان صاحب کے پورے ٹرائل کے حوالے سے بھی میں بات کروں گا، پچھلے 16 ماہ اس سے پہلے کے جو معاملات ہیں وہ آج کل جو مقدمات چل رہے ہیں، جو ان کے بینچز تشکیل پا رہے ہیں، ہائی کورٹ ہو وہ سپریم کورٹ ہو، اس میں بینچ کی تشکیل سے لے کے جج صاحب کے کانڈکٹ پہ اور اس کے بعد عدالتی کارروائی پہ جس طرح کی تمام زبان استعمال کی جا رہی ہے اس جماعت کی طرف سے اور جس طرح کا سوشل میڈیا کے اوپر پریشر ڈیولپ کیا جا رہا ہے، یہ انتہائی قابل مذمت ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عدلیہ کے معاملات میں مداخلت ہے، یہ عدلیہ کو دباؤ میں لانا ہے. اب جیسے میں نے عرض کیا کہ موجودہ جو اس وقت
بینچ تشکیل پایا ہے، لارجر بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جو اس کیس کو سن رہا ہے، جس میں آج آپ دیکھیں کہ آن کیمرہ آج جو سیشن ہوا، تمام گفتگو جو لارجر بینچ کی تھی، جو آنریبل وہاں پہ جسٹس صاحبان تھے، چیف جسٹس صاحب ہیڈ کر رہے تھے اس بینچ کو، وہ ساری پوری پاکستانی پوری دنیا نے دیکھی. کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز چھپائی نہیں جا رہی. اور پھر چیف جسٹس صاحب نے آج جو عندیہ دیا اور انہوں نے اس بات کی وضاحت کی. اب یہ وضاحت کی انہیں کیوں ضرورت پڑی کہ وہ یہ وضاحت کرتے؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو ججز اسلام آباد میں موجود تھے ان پہ مشتمل آج یہ بینچ بنایا گیا ہے، اور آگے شاید مزید ججز اگر اسلام آباد ہوں گے تو ہم اس کو ایکسپینڈ کر کے اس کو فل کورٹ تک بھی لے جائیں. یہ وہ پریشر ہے، یہ وہ دباؤ ہے جس پہ پاکستان تحریک انصاف عدلیہ کو بار بار اپنے کانڈکٹ کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے لے کے آ رہی ہے. اور ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا اس پورے معاملے سے لینا دینا کیا ہے؟ عدلیہ، اگر میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ قابل مذمت چیز کوئی نہیں ہے کہ پاکستان میں کسی بھی عدالت کے اوپر جو ہے وہ دباؤ ڈالا جائے، کسی کی طرف سے بھی ڈالا جائے. اور اگر عدلیہ کے اوپر آپ کا یہ جو کانڈکٹ ہے کہ دباؤ کے زمرے میں نہیں آتا تو کس زمرے میں آتا ہے؟ جو میں نے کہا کہ آپ کا لینا دینا کیا ہے، یعنی 6 ججز صاحبان نے خط لکھتے ہیں، انہیں اپنے اگر روزمرہ کا جو ان کا کام ہے، اگر اس کے اندر انہیں کسی طرح کا بھی کوئی مشکلات پیش آ رہی ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ کو لکھا، سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اس معاملے کو بڑی باریکی سے اور ایک اوپن کورٹ کے ذریعے اس کی سماعت کر رہا ہے. تو آپ اس معاملے کے اندر اگر وہ کیا کہتے ہیں کہ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ، اگر آپ یہ عبداللہ دیوانہ والا کردار ادا نہ کریں تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ معاملہ بہت خوش اسلوبی کے ساتھ طے پا جائے گا، اور ونس اینڈ فار آل یہ بات سیٹل ہو جائے گی کہ پاکستان میں عدلیہ بغیر کسی دباؤ کے کام کر رہی ہے، اپنے فیصلوں کے اندر بالکل آزاد ہے. اور جو بھی، اور آج بھی ایک چھوٹی سی بات جو چیف جسٹس صاحب نے فرمائی کہ ہم اس معاملے کو کوشش کریں گے کہ ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر اس کو لے کے چلیں، کیونکہ یہ ایک انتہائی حساس اور ایک انتہائی سنگین معاملہ ہے. بہرحال یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، جو بھی شواہد ہوں گے اس کے مطابق انہوں نے کرنا ہے. ہم اس میں کوئی بات نہیں کر رہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کیس سنا جا رہا ہے وہ عدلیہ پہ دباؤ کا کیس ہے، اور آپ اس دباؤ سے ڈبل دباؤ عدلیہ کے اوپر ڈال کے اپنی مرضی کے فیصلے لینا چاہ رہے ہیں. اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی. کیس کے میرٹ کے اوپر اس کو چلنے دیں، جو حقائق ہیں اس کے مطابق ان کو چلنے دیں، اور اسی کے مطابق جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اور لارجر بینچ یا فل کورٹ جو بھی چیف جسٹس صاحب موضوع سمجھیں گے اس کے مطابق یہ فیصلہ ہوگا اور وہ سب کو قابل قبول ہوگا. اور میں ایک اور نقطہ آخر میں آپ کو عرض کرنا چاہوں کہ ایک تو یہ عدلیہ کے اوپر دباؤ، دوسرا دباؤ جو ہے وہ اداروں کے اوپر. ابھی جو چیز ثابت ہونی ہے، جو فیکٹ سامنے آنے ہیں، بار بار اس کا ذکر کر چکا ہوں، جو فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنا ہے وہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا. اس سے پہلے سوشل میڈیا کے ذریعے جو پاکستان کے اداروں، انٹیلیجنس کے اداروں کے خلاف آپ ایک منظم مہم چلا رہے ہیں، وہ بھی انتہائی قابل مذمت ہے. پاکستان کے ادارے، پاکستان کی افواج، یہ یاد رکھیں کہ یہ ہمیشہ ریاست کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. کل عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، پاکستان کی ریاست کی نمائندگی کر رہے تھے بطور وزیر اعظم، چیف ایگزیکٹو، ہیڈ آف دا گورنمنٹ. تو یہ تمام ادارے اور افواج ریاست کے ساتھ کھڑی تھی. آج اگر حکومت بدلی ہے، ریاست پاکستان ہے، وہ آج بھی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کے کوئی اپنے ذاتی ایجنڈے، ذاتی مقاصد نہیں ہیں. لہٰذا انہیں ان معاملات میں انوالو کرنا سوشل میڈیا کے ذریعے، پاکستان میں اور پاکستان سے باہر آپ کے فیک اکاؤنٹس کے ذریعے، ہم اس کو انتہائی کنڈیم کرتے ہیں. اور میں ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ یہ تمام ادارے جو ریاست کے ستون ہیں، میں اس عدلیہ بھی ہے، اس میں انتظامیہ بھی ہے، اس میں آپ کی پارلیمنٹ بھی ہے مقننہ، کسی ادارے کو، اور ظاہر ہے یہ جو تمام ادارے جن کی میں نے بات کی ہے یہ ان اداروں کا حصہ ہے. ان اداروں میں سے کسی کو کمزور کرنا ریاست کو کمزور کرنا ہے، ان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا ریاست کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا ہے. اور آخری بات میں یہ کہوں گا پاکستان تحریک انصاف کو بالخصوص کہ آپ نے اگر یہ طے کر لیا ہے کہ معاملات سارے کے سارے اپنے سڑکوں پہ حل کرنے ہیں، تو پاکستان مسلم لیگ نون بحیثیت جماعت بھی اور بحیثیت حکومتی جماعت بھی اس کے لیے بالکل تیار ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی خدمت نہیں ہے، ملک کی خدمت یہ بالکل نہیں ہے.
لڑائی اگر آپ نے لڑنی ہے تو سیاسی جماعتوں سے لڑیں، سیاسی میدان میں لڑیں، پاکستان سے نہ لڑیں، ریاست سے نہ لڑیں۔ آپ کے وہ تمام ایکشنز، آپ کے وہ تمام بحیثیت اپوزیشن پارٹی، بحیثیت ایک سیاسی جماعت، جو آپ لڑائی کے موڈ میں ہیں، اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا۔ اور بدقسمتی سے آج پاکستان کی سیاست کو آپ جس طرف لے گئے ہیں، وہ یا بڑک کی سیاست رہ گئی ہے یا سڑک کی سیاست رہ گئی ہے۔ ملک جن حالات سے دوچار ہے، اس میں بڑک اور سڑک، یہ سیاست کوئی بھی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہم نے 2018 کے الیکشن کے حوالے سے شدید تحفظات کے باوجود، اور ہمارے بہت سارے اس وقت متحدہ اپوزیشن کے ممبران کی اس رائے کے باوجود کہ ہم بائیکاٹ کریں گے پارلیمنٹ کا حصہ بنے، ان تحفظات کے باوجود کہ شدید دھاندلی ہوئی، ہم اس عمل کا حصہ بنے، ملک آگے چلے۔ آپ کے جو بھی تحفظات ہیں ان کے لیے فورمز موجود ہیں، ان سے رابطے کریں، اور پارلیمنٹ کو ایک تماشا نہ بنائیں۔ پارلیمنٹ کو صرف گالیاں دینے کا، چھلانگیں لگانے کا، نعرے لگانے کا فورم نہ بنائیں، اور ملک کو جو مسائل درپیش ہیں سنجیدگی سے ہم سب کو آج بھی ساتھ لے کے چلنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہماری پرائرٹی پاکستان ہے، پاکستان کے مسائل ہیں، پاکستان کے مسائل کو حل کرنا ہے، پاکستان کی عوام ہے۔ بہت شکریہ۔ بحث وکیل صاحب